السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت. مولانا فضل الرحمان نے بڑی سخت باتیں کی ہیں اور اس پہ کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. اور مریم صفدر نے آج عمران خان کو اپنا قیدی کہہ دیا. اور شیر افضل مروت نے جو بات کی ہے نواز شریف کی، باقی باتوں کی طرف میں نہیں جاتا، لیکن یہ جو نواز شریف کو غلط نکالا، یہ دیکھیں اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور ایک وکیل ہونے کے ناطے انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. نواز شریف کی جو تقریر ہے طوطا مینا کی کہانی، وہ آج ایک دم جاگ گیا. 1 سال اس کا بھائی جو ہے شہباز شریف ذلیل ہوتا رہا، وہ آج اس کو یاد آ گیا. وہ منافقت کی بات کرتا ہے، اس دوہری سیاست کی بات کر رہا ہے. تو کیا نظر نہیں آیا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، آج جو ملک اس جگہ کھڑا ہے تو اس میں کون سی سیاسی جماعت شامل ہے؟ یعنی اپریل 2022 میں جب اچھی بڑی حکومت چل رہی تھی، اس حکومت کو گرانے میں کس نے کردار ادا کیا؟ اور اب تو کھل کے چیزیں آ بھی گئی ہیں. ان کی پارٹی کے لوگ سارا کچھ کہہ رہے ہیں اور انہوں نے سارا کچھ تو بتا دیا ہے. بھئی آپ ایک جگہ اسٹیبلشمنٹ کو برا والا کہتی ہیں، دوسری جگہ اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کرتے ہیں. یہ دیکھنا، کسی ایک جگہ تو غلط کہنا ہے نا، آپ کو دونوں جگہ غلط مانے نا. اب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کی فیور کی حکومت ہے تو آپ کہیں یہ سارا کچھ ٹھیک ہے. آپ کو ہر جگہ یہ ماننا پڑے گا غلط. آپ کو یہ رول، اگر آپ جمہوری روایات قائم رکھنا چاہتے ہیں تو جمہوری روایات قائم کریں. یہ نہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اچھا ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں اچھا ہے. یہ یہاں سے نکلنا ہوگا تبھی آپ آگے جائیں گے نا. تو نواز شریف اب ایک ریٹورک بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ سیاست میں واپس آ جائے. سیاست میں اس کے لیے جگہ کوئی نہیں ہے، چونکہ ڈیل کا یہی حصہ تھا. اور اگر آگے قومی حکومت کی طرف یہ لے کر جاتے ہیں چیزیں تو قومی حکومت میں پھر شہباز شریف نہیں ہوگا، پھر کون ہوگا؟ دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو جگہ ملتی ہے، چونکہ اب جو ہے یہ پارٹیوں نے فیصلہ غالباً نہیں کرنا. اب پارٹیوں کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے. میں مارچ اپریل آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، مئی تک کچھ چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جائیں گی. اب کیا ساری چیزیں ریورس ہوں گی یہ دیکھنے والی بات ہے، لیکن چیزیں کچھ ریورسل مانتی ہیں، کچھ چیزوں کو ریورس ہونا ہے. اور ہر کام جو ہے نا ISPR یا اسٹیبلشمنٹ اپنے ذمہ لے. حکومت وقت کو فیس کرنے دیں، حکومت وقت فیس آئے کرنا. اور حکومت وقت سارا کام اسٹیبلشمنٹ ذمہ ڈال رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اپنے ذمہ لے رہی ہے. پھر تو بات تو ایک ہی ہے نا جی، کہ حکومت وقت کچھ نہیں ہے. اگر آپ خود صفائی نصف اقبال جرم ہے، ڈاکٹر انور سجاد کی بہت خوبصورت بات ہے. تو یہاں یہ طے کرنا پڑے گا. نواز شریف کا کردار اب بڑا واضح آ گیا. اب یہیں میں اس کے ساتھ جوڑتا ہوں کہ مریم صفدر نے کہا کہ وہ بڑا ذکر کر رہی ہے کیا کچھ، اور دوسری طرف سیاسی انجینئرنگ کس حد تک چل رہی ہے. مان رہی ہے کہ اڈیالہ جیل کا قیدی جو ہے عمران خان ان کا قیدی ہے. اب دیکھیں لفظ یہ بیٹھ کر کہہ رہا، اور نام نہیں لینا، نام لینا عمران خان کا. ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر بات کریں، کھل کے اگر بات کریں کیا ہے. آپ نے سیاسی انجینئرنگ کی ہے، جتنے کیسز بنائے وہ نیست و نابود ہو چکے ہیں اب تک. کب یعنی سالڈ کیس ہے، 190 ملین پاؤنڈ کی بڑی باتیں ہوتی تھی، آج کہاں گیا؟ دب گیا وہ والا کیس بھی نا. اور توشہ خانہ جس میں بڑا شور ڈالا تھا، نیب سے لے کر FIA گئے اور اس کو بھی لے کر وہ، کیونکہ اس کیس میں بھی کچھ نہیں ہے. اب اس کیس آپ کو پتا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سن رہے تھے، اب ان کی جگہ چیف جسٹس جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں سرفراز ڈوگر صاحب، ان کے پاس یہ معاملے آنے اور انہوں نے دیکھنا ہے. شیر افضل مروت کے حوالے سے جو بات ہے اس پہ میں ضرور گفتگو کروں گا. شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ جناب نواز شریف کو کاما اور پاناما کے حوالے سے نہیں. شیر افضل مروت صاحب یہ زیادتی ہے آپ کی طرف سے. پہلے تو میں 62(1)(f) کا اطلاق ہوا، آپ نے مس ڈیکلریشن کی. نواز شریف کی بات ہے، آپ نے غلط بیانی کی. اب غلط بیانی پہ ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے اور ڈسکوالیفیکیشن اپ ہیلڈ ہوئی ہے. یہ میں بتاتا چلوں، نواز شریف آج بھی نااہل ہیں. وہ سزا تا عمر تھی، سزا یعنی نااہلی تا عمر تھی. اس کو سیکشن 232 کے ذریعے ترمیم کر کے پارلیمان نے سادہ اکثریت سے، حالانکہ آرٹیکل 62(1)(f) کو سادہ ترمیم سے نہیں کر سکتے تھے. وہ میں نے چیلنج کیا ہوا لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا معاملہ. وہ یہ بھی اب ریکارڈ کی بات ہے. مطلب آپ کے سامنے ریکارڈ کی چیزیں رکھنی ہے نا، جو ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں. اگر آپ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا نا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اور پھر سزا جو ہوئی ہے وہ منی ٹریل آج بھی ہے. شیر افضل صاحب آپ بتا دیں، منی ٹریل ہے شریف خاندان کے پاس؟ نہیں ہے منی ٹریل ان کے پاس. جو ایون فیلڈ کی جائیدادیں خریدی ہیں کہاں سے خریدی ہیں؟ اس طرح قاضی فائزہ کے پاس نہیں. قاضی فائزہ کو نوازنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں کیونکہ اس سسٹم کا بینیفیشری ہے وہ، اس لیے قاضی فائزہ کو نوازنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. کہاں فٹ کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کا اندازہ آ جائے گا. چیف الیکشن کمشنر کے لیے دا بیسٹ جاب ہے
موج ہے, مستی ہے, سارا کچھ ایڈوانٹیج ہے, تو انہیں ایسا بندہ چاہیے نا کہ جو الیکشن کو اس طریقے سے لے کر چل سکے. کیونکہ الیکشن سارا جتنا خراب کرنے میں قاضی فائز صاحب کا تو ہاتھ بہت تھا نا جی. سمبل لے لینا, یہ ساری باتیں ہیں. اب یہ وہ ساری ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو نواز شریف کو سزا ہوئی, اس میں نیب کے قانون میں ترمیم کر دی گئی. نیب نے خود کہا کہ ہم کیس لے کر نہیں چلنا چاہتے, اس لیے 2 کیسوں میں سزا ہوئی نواز شریف کو. منی ٹریل آج بھی ہے, اگر شیر افضل منی ٹریل ہے نا ذرا بتا دیں, چلیں آپ بتا دیں قوم کو. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہماری تمنا ہے کہ فوج بارڈر پر جائے, پارلیمان ہمارے حوالے کرے. اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں تقریر کر رہے تھے, 6 دفعہ ان کی آواز ٹی وی پر بند ہوئی, پھر دکھانا ہی بند کر دیا کہ ملک میں اس وقت کوئی سویلین اتھارٹی موجود نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ بند کمروں اور محلات میں جو چاہے فیصلہ کرتی ہے, حکومت کو ان فیصلوں پر انگوٹھا لگانا پڑتا ہے. یہ نواز شریف صاحب آپ کے لیے بات ہو رہی ہے, آپ کے لیے یہاں سے نکلنا ہوگا کہ نہیں, یہ آپ کے لیے حوالات سامنے میں رکھنے کی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی 3 ترجیحات ہیں. ایک تو وہ اپوزیشن اتحاد کا سربراہ بننا چاہتے ہیں, خیبر پختونخوا حکومت سے ترقیاتی فنڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور اگر اتحاد برقرار رہا تو الیکشن میں اتحاد کرنا چاہتے ہیں. یہ بات بڑی واضح ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور ہاں ایک بات تو میں بھول گیا کہ مریم صفدر نے بیان میں دعویٰ کیا کہ دورے میں مہنگائی 88% تک 38% تک پہنچ گئی تھی. ہم سرکاری اور مستند معاشی اعداد و شمار اس دعوے کی نفی کرتے ہیں, اور حقیقت اس کے برعکس ہے. اور نشانہ بناتے ہوئے نالائکی اور بے حسی کے تمبار لگائے تو مہنگائی 38% پر گئی. عوام کا جینا جو ہے بحال ہو گیا, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اب آپ اٹھا کر دیکھیں مہنگائی کی شرح دستیاب جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق 2020 میں اوسط مہنگائی کی شرح 10.7%, 2021 میں 9.5%, اور عمران خان کی حکومت اختتام پذیر 2022 میں ہوئی تو مہنگائی کی شرح 12% کے قریب تھی. اب ریکارڈ سیدھا کر رہے ہیں. شہباز شریف کی حکومت میں جب PDI حکومت بنی تو مہنگائی میں 23 سے اضافہ ہوا, اور 2022 کے آخر تک مہنگائی 24.5%, اور 2023 میں یہ بڑھ کر 38 تک پہنچ چکی تھی. تو یہ شہباز شریف کی حکومت کا ہے, آپ کی حکومت کا ہے. اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے 3 فروری کو مہنگائی کی شرح کا چارٹ جو ہے وہ شیئر کیا. واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف جو کے دور میں مہنگائی کی شرح 38% تھی. اور پیکا قانون کے خلاف تحریکیں لانے کی کوشش, اور آپ کو یاد ہے کورم کی نشاندہی کر دی تھی, شیرین رحمان نے جہاز ملتوی کر دیا تھا. یوں عوام کا کروڑوں روپیہ برباد ہو گیا. سینٹ میں حکومت کو دوسری شکست ہو گئی. سینٹ تحریک انصاف نے سینٹ بینک بل پیش کیا. گنتی کے دوران اپوزیشن تعداد زیادہ نکلی. ڈپٹی چیئرمین نے ووٹوں کی گنتی کا نتائج کا اعلان نہ کیا اور کر کے اجلاس ملتوی کر دیا. اب یہ جو بات سامنے آئی ہے, نواز شریف کی صحت اور حالیہ تفتیشناک ہے, کسی وقت بھی کوئی خبر آ سکتی ہے, یہ بات کریں. میرے پاس ایسا نہیں بتایا, قریبی ساتھی بتا رہے ہیں کہ ملک سے باہر شفٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور لیکن نواز شریف نظر تو آ رہے ہیں. اب یہ باتیں میرے پاس خبر نہیں ہے, لیکن ان کی حالت یا ان کی فیملی اگر ڈکلیئر کرے تب بات ہے. باقی یہ اس طرح کی باتیں, جھوٹی باتیں یا غلط باتیں یا ایسی کوئی باتیں, میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے. لیکن یہ خبریں جو آ رہی ہیں میں اس کو شاید نہیں مانتا. میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے, ان کے قریب جو ہونے کی بات ہے. اور کہا یہی آ رہا ہے کہ شاید جو پارٹی قیادت جو ہے وہ مریم صفدر کے قریب کے سپرد کی جا رہی ہے. یہ جو باتیں ساری ہو رہی ہیں اب یہ سارا ریکارڈ کے اوپر ہے. القادر ٹرسٹ کی رجسٹریشن کے متعلق چیف کمشنر کو جو درخواست مسترد کی تھی, اس فیصلے کے خلاف جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سن رہے تھے, اور سپریم کورٹ جانے کے بعد آج جسٹس سرفراز ٹوگر یہ کیس سنیں گے. یہ ہے ساری کہانی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. یہ وہ حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. عدالتوں کا معاملہ جس طرح چل رہا ہے آپ وہاں سے اندازہ لے لیں. عدالتیں کس سمت میں جا رہی ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے, یہ اب ریکارڈ کے اوپر ہے. پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے شروع ہو کے عمران خان پہ ختم ہو رہی ہے. اور وہیں لگ رہا ہے یہی کہ اسی طرح یہ رہنا ہے, اور یہ حالات اسی سمت کی طرف جائیں گے جس سے آپ سمجھ سکیں گے کہ حالات اور واقعات کیا ہیں. کیا اس سے آگے چیزیں جائیں گی, یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے. لیکن ایک بات بتا دوں آپ کو, میں جاتے ہوئے پھر ختم کرتا ہوں, کہ مارچ, اپریل اور مئی فیصلہ کن ثابت ہوگا. ستارے کیا کہتے ہیں وہ کہانیاں, یا باقی انٹرنیشنل جو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ ساریاں, اور سب سے بڑا کردار اس میں 26ویں یعنی ترمیم کا ہوگا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.